الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. ہاں جی کہاں سے ہے؟ کہاں سے؟ سعید بن ابی عروبہ تو کئی جگہ پر ہو سکتا ہے نا، کس جگہ سے ہے بھائی؟ استغفر اللہ رب العظیم من کل ذنب واتوب۔ اب جناب اس کے بعد آتا ہے اب یہاں فانزل اللہ تبارک و تعالی عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني بالرفث مجامعة النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے ہو، یعنی عشاء کے بعد کے نوم کے بعد منع تھا، لیکن تم جماع بھی کرتے ہو، کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، تو اس لیے اللہ نے رعایت فرما دی۔ فتاب علیکم فعفا عنکم فالآن باشروہن، اب اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر رمضان کی رات بھی ہو تو جامعوہن، مرد کا اپنی عورت سے ملنا جائز ہے۔ وابتغوا ما كتب الله لكم، اور تم حاصل کرو جو کچھ کہ اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، یعنی الولد، یعنی مجامعت کا اصل مقصد جو ہے وہ تو توالد اور تناسل ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَكَانَ ذَلِكَ عَفْوًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً۔ تو یہ اجازت دینا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وقال هشام بن حسین بن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال قام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أردت علي البارية على ما يريد الرجل أهله فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها فنزل في عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا رات میں اپنی بیوی سے ملنے کا، تو کہا گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ سونے کا بہانہ کر رہی ہیں، تو اس لیے میں نے بہرحال رات میں ان سے جماع کر لیا۔ اب حالانکہ رات کا عشاء کے بعد اور سونے کے بعد منع تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے رعایت فرما دی۔ وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى به وقال ابو جعفر بن جرير حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال اخبرنا ابن المبارك بن ابي لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة انه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن ابيه قال كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فامسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ابتدائے امر میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے، شام ہو گئی اور سو گئے، اگر سو گئے تو بس اب ان پر کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بیوی بھی حرام، حتیٰ کہ پھر دوسرے دن افطار کریں اور جا کر پھر وہ بات ان کے لیے حلال ہو۔ تو یہ بات جو تھی واقعی بہت بڑی مشقت میں ڈالنے والی چیز تھی۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے فرج عمر بن الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد صبر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت فقال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك
فغدا عمر بن الخطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره فانزل اللہ تعالی عز وجل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حضور کی خدمت میں کافی دیر بیٹھے رہے تو آپ کو دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی اور آپ گھر تشریف لے گئے تو بیوی کو اٹھایا تو بیوی نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی. اب سونے کے بعد تو ملنا جو ہے وہ منع ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تم نیند نہیں تھی. اس نے کہا میں سو گئی تھی. لیکن بہرحال حضرت عمر نے اپنی خواہش پوری فرمائی اور حضرت کعب بن مالک کو بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے رعایت فرما دی. فاخبر انزل الله علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وهكذا رواه المجاهد واكرم الدار وغيرهم في سبب نزولها في هذه الايه في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صنع كما صنع وفي صرمة بن قيس فاباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حضرات نے اس آیت کے سبب نزول کے اندر یہ واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پیش آیا, کعب بن مالک کا بھی پیش آیا, سرمت بن قیس انصاری کا واقعہ بھی پیش آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ساری رات کھانا پینا بیوی سے ملنا حلال کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, رخصت ہے اور اپنے بندوں کے لیے بڑی نرمی ہے. وقوله تبارک و تعالی وابتغوا ما كتب الله لكم قال ابو هريره وابن عباس وانس بن شريح القاضي ومجاهد وإكرام سعيد بن جبير وعطاء والربيع بن انس والسدي وزيد بن اسلم والحكم بن عتبة وقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم يعني الولد. تو انہوں نے فرمایا کہ وابتغوا ما كتب الله لكم, اب تم حاصل کرو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے. تو بعض مفسرین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تم ملو گے, اگر اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے تو وہ بھی مقدر ہو جائے گی. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ لیں الحمدللہ اللہ نے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دیں اور دین کو سمجھنے کی توفیق دیں. اس میں بے حد آسانی. اب دیکھیں نا جی, مثال کے طور پر کہ آپ ایک دوست کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, عشاء کے بعد آپ کا ارادہ ہے کہ میں فلاں دوست کے گھر میں جاؤں گا. اگر آپ صرف نیت یہ کر لیں ساتھ میں کہ بھئی میرا دوست ہے, بھائی ہے, اس کی خیرافیت پوچھیں گے تاکہ اس کے دل کو خوشی پہنچے اور اس کو کوئی تکلیف ہے تو ہم اس کی مدد کریں, اب یہ آپ کا جانا عبادت بن گیا. دوست کو بھی آپ مل آئے اور عبادت بھی ہو گئی. اچھا, اسی طرح آپ کو کسی دوست نے دعوت دے دی کہ جی آج میرا کھانا ہے یا آج میری شادی ہے یا آج میری عقیقہ ہے, خوشی ہے, تو آپ نے نیت کر لی بھی دیکھو بھئی ولیمے میں جانا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو حضور کی سنت پوری ہوگی کہ میں شادی کی دعوت میں شریک ہو جاؤں گا, اور دوسرا اگر مجھے موقع ملا تو لوگ بھی اکٹھے ہوں گے, کوئی دین کی بات بھی کہہ دوں گا, کوئی اللہ کے دین کی بات کر لوں گا, کوئی دین کا مسئلہ بتا دوں گا, کوئی ایک نصیحت کر دوں گا. تو اب یہ آپ کا جاننا بیٹھنا سب عبادت بن. اب اسی طرح دیکھو بھی میاں بیوی ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لذت بھی ملتی ہے, ان کی تمنا بھی پوری ہوتی ہے, خواہش بھی, لیکن اس میں یہ نیت کر لیں کہ بھئی اللہ پاک نے حضور کی امت میں اضافہ جو ہے سب سے بڑی امت بنایا ہے اور حضور کو بڑی خوشی ہے کہ میری امت میں اضافہ ہو. میں بیوی سے ملوں گا, اللہ مجھے اولاد دے تاکہ حضور کی امت میں کثرت ہو. اللہ مجھے اولاد دے اور وہ صالح بنے اور اچھی بنے اور دین کا کام کرے. تو اب یہی ملنا بھی عبادت بن گیا. حالانکہ بیوی کو تو ویسے مل رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو اس میں تھوڑا سا جب نیت ہم نے یہ کر لی تو وہی بات دین بن جاتی. آپ دکان پہ جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آج میں دکان پہ جا رہا ہوں, وہاں بیٹھوں گا اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق تجارت کروں گا, کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, کوئی دھوکہ نہیں دوں گا, اگر چیز ٹھیک ہے ٹوٹی ہوئی ہے بتا دوں گا انشاءاللہ, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سبق ملے کہ اسلام کے مطابق تجارت کیسے کی جاتی ہے. تو اب یہ آپ کا بیٹھنا, بیچنا, خریدنا سب دین بن گیا, اور سودا بھی بیچ رہے ہو, کام بھی اپنا کر رہے ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا, ہمارے تبلیغی بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی آپ چلتے نہیں, نیت تو کر لو. اگر آپ وقت نہیں دے رہے ہو کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ نیت تو کر لیں, کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. نیت کر لیتے ہو تو بس ثواب شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نیت پر بھی خیر کا سبق دیتے.
تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ملیں تو اولاد کی تمنا کریں کہ اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، اور پھر اللہ نے جو میاں بیوی کو تولد اور تناسل کا ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ اس کو قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی بھئی ہمیں اپنے حلال میں اتنی رغبت دے، اتنی محبت دے کہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ اب یہ ملنا بھی عبادت بن گیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہے اولاد کا حاصل کرنا۔ وقال عبد الرحمن بن زید سے وابتغوا ما كتب اللہ لکم یعنی الجماع، انہوں نے کہا اب رات کو تمہیں ملنے کی اجازت ہے تم حاصل کرو۔ وقال عمرو بن مالک البکری بالجوزاء بعض وقت وابتغوا ما كتب اللہ لکم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بات تو ختم ہو گئی، وہ بات ختم ہو گئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وطاب علیکم وعفان فلا باشروہن، بس وہ کہتے ہیں وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تم لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ بھی اب اگر اللہ نے رات کو میاں بیوی کو رمضان میں ملنے کی اجازت دے دی ہے تو اب اسی میں نہ لگے رہو تم، بلکہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو، عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ رواه نبی حاتم بن جریر وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قتادہ ابتغوا رخصت الذی كتب اللہ لکم، انہوں نے کہا کہ تم اس رخصت کو حاصل کرو جو اللہ نے تم کو دی ہے، یقول ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تم پر حلال کر دیا۔ وقال عبد الرزاق کہتے ہیں قال اخبرنا ابن دینار ابن ابی رباح قال قلت لابن عباس كيف ذكروا هذا وابتغوا ما كتب الله لكم قال ايتما شئت قال عليك بالقراءة الاولى واختار ابن جرير ان الآية عام من هذا كله۔ حضرت مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عام ہے کہ یعنی اللہ نے جماع حلال کیا وہ بھی کا حاصل کرو، اللہ نے جو رخصت دی ہے اس سے بھی استفادہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد کا ذریعہ بنایا ہے اولاد کے حصول کی بھی تمنا کرو، اور لیلۃ القدر کی بھی تلاوت نے کہا یہ لفظ جو ہے عام ہے، سب کو شامل۔ قوله تبارک و تعالی وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اباح تعالی الاكل والشرب مع ما تقدم من اباحة الجماع في اي الليل شاء الصائم الى يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الابيض من الخيط الاسود ورفع اللبس بقول رفع اللبس بقول من الفجر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو جب تک کہ سفید ڈورا واضح نہ ہو جائے سیاہ ڈورے سے، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ اباح تعالی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مباح کر دیا ہے، کھانا بھی پینا بھی جماع بھی سب اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور تاکہ ساری رات کے اندر جس وقت روزے دار چاہے کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے جماع بھی کر سکتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ سپیدی صبح کی ظاہر ہو جائے، سپیدی صبح صادق کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا خیط الابیض من الخیط الاسود، اب پھر ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ اسود اور ابیض سے مراد تو ٹھیک ہے صبح ہے، لیکن صبح کاذب یا صبح صادق، تو من الفجر بیان فرما کے اس التباس کو ختم کر دیا کہ بھئی مراد صبح صادق ہے جب روشنی پھیلتی ہے۔ کما جاء فی الحدیث الذی رواه الامام ابو عبد الله البخاری حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان محمد بن طلب قال حدثنا ابو عاصم بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينظر من الفجر وكان جاء اراد الصوم ربطات في رجله الخيط الابيض الخيط الاسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله تعالى بعد من الفجر فعلموا انه يعني الليل والنهار۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، کہتے ہیں یہاں تک نازل ہوئی تھی، تو اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کے ساتھ دو دھاگے باندھ دیتے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اس کو دیکھتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے تھے کہ جب فرق معلوم ہوگا تو ہم بند کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا من الفجر، بیان آ گیا کہ اللہ کے بندے یہ دھاگا مراد نہیں بلکہ رات مراد ہے، دن اور رات مراد ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جی کہ جیسے خیط کہتے ہیں ایک دھاگے کو، اچھا اب رات کی اب یوں سمجھ لیں کہ یہ رات ہے اور یہ دن ہے، تو گویا یہ آخری دھاگا رات کا ختم ہوگا اور
صبح صادق جو ہے اس کے اندر آئے گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی آ گیا کہ جب بس صبح صادق آئے، بس صبح صادق ظاہر ہو تو آدمی کھانا پینا بند، یہ نہیں کہ انتظار کرتا رہے کہ صبح صادق ہو، دن ہو جائے، روشنی ہو جائے، نہ، اس لیے کہ لفظ خیط ہے، یعنی اتنا ایک دھاگے کے برابر بھی صبح صادق کا طلوع ہو گیا تو بس اب کھانا پینا جو ہے، ہر چیز جو ہے پابندی ہو گئی۔ من الفجر سے جو ہے اس کی وضاحت آ گئی۔ وقال الامام احمد حدثنا شام قال اخبرنا حسين الشافعي قال اخبرني ابي بن عاصم قال ما نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود۔ حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، امدت الی قالین، میں نے دو رسے لے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، احدہما اسود والآخر ابیض، قال فجعلتما تحت وسادتی، اور میں نے ان کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، قال فجعلت انظر الیہما، دیکھتا رہا، فلما تبین لی الابیض من الاسود سکت، جب مجھے نظر آنے لگ گیا کہ سفید اور سیاہ کا فرق ہے تو میں نے کھانا جو ہے بند کر دیا۔ فلما اصبحت غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرت بالذی صنعت، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ کیا ہے کہ دو ڈورے لے کے اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیے ہیں۔ فقال ان وسادک اذا لعریض، حضور نے فرمایا ماشاء اللہ تمہارا تو سرانہ بھی بڑا چوڑا ہے جس میں رات اور دن دونوں آ گئے، ماشاء تم نے دونوں کو نیچے چھپا دیا۔ انما ذلك بیاض النہار من سواد اللیل، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وہ تو دن کی روشنی مراد ہے کہ جب رات کی اندھیری چھٹے اور دن کی روشنی شروع ہو، یہ دھاگا تھوڑا مراد ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ پھر مجھے بات جو تھی وہ سمجھ آئی، اخرجاہ فی الصحیحین من غیر وجہ ان ادین والا قول ان وسادک اذا لعریض ای ان کان لیسع الخیطین الخیط الاسود والابیض المرادین من هذه الآیت تحتها فإنه ابیض النہار وسواد المشرق والمغرب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا کہ تمہارا سرانہ بڑا چوڑا ہے، مانا یہ تھا کہ خدا کے بندے مشرق مغرب رات دن یہ سب تمہارے سرانے کے نیچے آ گئے، پھر تو سرانہ تمہارا جو ہے بہت چوڑا ہے۔ وہاں کدا وقع فی روایت البخاری رحمہ اللہ تعالی مفسرا بہذا حدثنا ابو سعید اسماعیل قال حدثنا ابو انا حسین الشعبی ندین قال غزالی قال ابيض وقال اسود حتى كان بعد الليل نظر فلم يستبينا، وہ دیکھتے تھے اور فرق نہیں معلوم ہوتا۔ فلما اصبح قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت تحت وسادتی قال ان وسادك اذا لعریض ان كان خيط الابيض والاسود وسادتك وجاء في بعض الفاظ انك لعریض الكفا، بھی تمہارا یہ پچھلا حصہ جو ہے کھوپڑی کا بہت چوڑا ہے۔ ففسره بعضهم بالبلادۃ، بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ضعیف العقل ہو، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ بل یرجع الی هذا انه اذا كان وساد عریضا وكفا ايضا عریض، یعنی جب تمہارا سرانہ اتنا چوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہاری کھوپڑی تو کتنی بڑی ہوئی کہ سورج یعنی دن رات سب تمہارے سرانے کے نیچے آ گئے۔ واللہ تعالی عالم ويفسر روایت البخاری رحمہ اللہ تعالی ايضا حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن الشعبي ندي بن حاتم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيط الابيض من الخيط الاسود اهما الخيطان قال انك لعريض القفا نفست الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیط الابیض اور خیط الاسود کا جو قرآن میں لفظ آ گیا ہے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، اس سے مراد یہی دھاگے ہیں، یہی ڈورے ہیں؟ میں عجیب آدمی ہوں، اللہ کے بندے اس سے مراد دن رات ہے کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو اور صبح صادق ظاہر ہو جائے تو اب کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا نظام جو ہے نا جی کتنا آسان بنا دیا ہے کہ اب روزہ ہم نے رکھنا ہے چاند دیکھنے سے، سومو لرؤیتکم وافطروا لرؤیت، بھئی چاند نظر آئے روزہ شروع ہو جائے گا، چاند نظر آئے روزہ ختم، عید آ جائے گی۔ اچھا اب چاند دیکھنا جو ہے الحمدللہ ہر مسلمان دیکھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی، جاہل بھی، عالم بھی، مولوی بھی، طالب بھی، ہر آدمی کو چاند نظر آتا ہے، کتنی آسانی ہے، خود دیکھو خود فیصلہ کرو۔ اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا شروع کرنا کہاں سے لکھا؟ بھی صبح صادق ہو جائے روزہ شروع، سورج ڈوب جائے روزہ ختم،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ اپنے بندوں کے لیے کتنا آسان فرما دیا کہ بھئی یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، خود دیکھ لو۔ اچھا اب جو ہیں چونکہ حالات ایسے ہیں الحمدللہ کہ ہم شہر میں ہوتے ہیں، مثلا مسجد الحرام میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں سورج ڈوبنے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، پتہ بھی نہیں لگ سکتا، پہلے ماشاءاللہ لائٹیں ہوتی ہیں اور دن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر علماء نے فرمایا کہ جو آج کل کے حالات ہیں، اسباب ہیں، گھڑیاں ہیں، اوقات ہیں، وقت ہیں، پھر مؤذن اذان دیتا ہے، ٹائم معین ہے، اور ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ جو اذان دینے والے ہیں وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، باقاعدہ گولا چھوڑتے ہیں، تو بھی یہ سب مسلمانوں کا روزہ کیوں خراب کریں گے؟ ان کو کیا شوق ہے کہ 2 منٹ یا 1 منٹ آگے پیچھے کر کے مسلمانوں کے روزے کو برباد کر دیں؟ تو پھر ان پر بھی اعتماد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بے حد آسانی پیدا فرما دی ہے، اور اسی لیے اب دیکھیں جناب کہ پھر ساری رات آدمی کھائے پیے بیوی سے ملے سب حلال ہے، تو اللہ پاک نے کتنی اپنی رحمتیں فرمائی ہیں بندوں پہ۔ فرماتے ہیں وَفِي بَاحَتِهِ تَعَالَى جَوَازَ الْعَقْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ وَالْأَخْذِ بِهَا مَحْبُوبٌ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب طلوع فجر تک ہم کھا سکتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ سحری کھانا جو ہے وہ سنت ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، کہ آدمی روزہ جو رکھے تو افطار جلدی کرے اور سحری میں دیر کرے۔ اچھا یہ بعض عرب جو ہے نا ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام ہے۔ یہ حضرات جو ہے نا جی ایسا کرتے ہیں کہ افطار میں کھجور وغیرہ سے افطار کر لیا، اچھا گھر میں اگر چلے گئے تو کوئی تھوڑا سا سوپ کوئی شوربہ ووربہ لے لیا اور چائے وائے اور گاوا شاوا، چونکہ عادت ہوتی ہے بیچاروں کی چائے کی، وہ پی کے حرم آ گئے۔ اس کے بعد بڑے اطمینان سے آرام سے تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی سکون کے ساتھ، پھر اپنا گھر گئے، اور اس کے بعد 10-11 بجے یعنی 12 بجے رات سے پہلے کھانا کھا لیا۔ وہی کھانا رات کا بھی ہو گیا، وہی کھانا صبح کا بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ تیاری کر کے تہجد کے وقت سے بھی پہلے حرم میں آ گئے، اپنا الحمدللہ طواف بھی کر لیا، حرم کی برکتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ اب جب دیکھا کہ سحری کے اندر باقی 2-3 منٹ ہیں تو زمزم پی لیا، ساری ہو گئی بس۔ تو اس سے بڑا اچھا نظام رہتا ہے، یعنی یہ بڑا اعلیٰ نظام ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو توفیق دے۔ ہاں ایک مجبوری ہے کسی کی، وہ تو علیحدہ بات، ورنہ اس سے ایک نظم بڑا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا جی رواج کے بھی پہلے تو سحور اپنا افطار کے وقت ہی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے 1-2 کلو تو ویسے اس وقت کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے پورا حرم گندا ہو جاتا ہے، پورا حرم کے اندر کہیں کھجور ہے، کہیں جناب کوئی چائے گرائی ہوئی ہے، کہیں کچھ کھانے کی چیزیں، کہیں فروٹ چھپائے ہوئے ہیں جیبوں میں اور قالینوں کے نیچے، اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، یہ تو ان کی ہمت ہے، اللہ جزائے خیر دے کہ اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ وہ فوراً حرم کو دھو ڈالتے ہیں۔ آپ ذرا رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ دعا کرو اللہ نصیب فرمائے آپ کو بھی، اللہ ہمیں بھی، اور اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور عالم اسلام کے لیے رحمتوں کا مہینہ بنائے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ 2 منٹ کھڑے ہو جائیں نماز کے بعد، جب نماز ختم ہو جائے نا جی آپ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں جو بیچارے دھو رہے ہوتے ہیں کتنا گند نکل رہا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اب جناب یہاں سے کھانے کے بعد پھر گھر جاتے ہیں تو پھر کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ وہ سارے دن کی جو کسر ہے نا جی وہ غصہ نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب اب پیٹ بھرا ہوا ہے، اب جناب تراویح میں آگے کھڑے تراویح ہو رہی، انا للہ و انا الیہ، اور جی امام بڑا آہستہ پڑھتا، وہ جی یہ امام تو حضرت بڑی دیر لگا، یعنی گولی لگ جاتی ہے۔ وہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت سمجھ آئے، یہ تھوڑا ہے تمہارے ملک کی طرح یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ اکبر، یہ کوئی قرآن ہے؟ ہمارے ملک میں تو یعلمون تعلمون کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں آتا۔ جب امام رکوع کرتا ہے نا یعلمون پہ یا تعلمون پہ، وہی پتہ لگتا ہے کہ حضرت نے کہیں یعلمون تعلمون کہا ہے۔ اللہ کے قرآن پڑھنے کا حکم یہی ہے کہ رتلناہ ترتیلا،
ورتل القرآن ترتیلا. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی پاک جو پڑھتے تھے آیتن آیتن، ایک ایک آیت ایسی موتیوں کی طرح علیحدہ ہوتی تھی، اور پھر پتہ چلتا تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے. آدمی اس کے ڈوب جاتا ہے ترجمے میں. اب اگر ایک ایکسپریس ٹرین چل پڑی ہے، قاری صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نہ آگے کا پتہ ہے، نہ پیچھے کا پتہ ہے، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ سجود کا پتہ ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں بھی ختم، وتر بھی ختم، اور 1.5 پارہ قرآن شریف کا بھی ختم، اور باہر نمازی نکلتے ہیں خوش ہیں ماشاءاللہ حضرت یہ امام صاحب یہ جی جلدی پڑھاتے ہیں، ادھر جاؤ مسجد والا جی بڑا مصیبت ہے، بڑا سست ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. وہ جو 4 کلو کھایا ہوا ہے وہ کھڑا نہیں ہونے دیتا نا. 3 دفعہ تو درمیان میں حضرت پیشاب فرمانے جائیں گے کہ وہ آخر 2.5-3 گیلن پانی پیا ہوا ہے افطار کے فوراً بعد. آخر اس نے بھی تو کوئی نکلنا ہے نا. کوئی روزہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ تو کھانے پینے کا ایک بہانہ ہے. اس کا نام روزہ نہیں ہوتا. روزے کو آداب کے ساتھ رکھو. اگر دن میں روزہ ہے اور تم نے دن میں روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، پھر روزے کی کیا ضرورت؟ تم نے لوگوں کا گلہ کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، لوگوں کے خلاف جھوٹی کہانیاں، قصے، شہادت زور اور تاش کھیلنی ہے، لڈو کھیلنی ہے، فلمیں دیکھنی ہے روزے کے ساتھ، تو روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں کو تیرے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میرے پاک نبی سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے فرمایا کہ ملم یدا قول الزور، خبردار جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اللہ کو اس کے بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں. روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو روزہ دیں، اپنی آنکھوں کو روزہ دیں، اپنے ہاتھوں کو روزہ دیں، اپنے پاؤں کو روزہ دیں، اپنے جوارے کو روزہ دیں کہ ہر حرام والے کام سے رک جائے. یہ ہے روزہ. 1 منٹ بھی موقع مل جائے قرآن پڑھ، زبان پہ اللہ کا قرآن ہو، اور روزے میں کوئی اور بھی آدمی گلہ کر رہا ہے اٹھ کے دور چلے جائے. کوئی آدمی گالی دے رہا ہے اٹھ کے دور چلے جائیں کہ بھائی میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اپنی زبان گندی نہیں کر سکتا. اور کھانے کے کچھ آداب رکھیں، آداب سے کھائیں. سحری کر افطار کریں کھجور سے، زمزم کا پانی پی لیں، سبحان اللہ. اب دیکھیں نا جی اس میں آرام ملے گا آپ کو کہ تراویح پڑھ کے گھر میں چلے گئے، اچھی طرح کھا لیا تو 2-3 گھنٹے گھر میں بیٹھے ہو، چلو بھی کچھ بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سونا ہے تو چلو 2-3 گھنٹے سو جاؤ گے. اور سحری کے وقت آرام سے اب نہ. اچھا اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی سحری آ رہی ہے، اب مانگ رہے ہیں کھانا جلدی لاؤ، وقت جا رہا ہے کھانا لاؤ، جلدی کرو، روٹی ڈالو فلاں. یہ عذاب ہو گیا. یہ کوئی سحری تو نہ ہوئی کہ سارے گھر والے تمہارے روزے کے لیے ناچ رہے ہیں بیچارے گھر میں کہ یہ کھانا نہیں پکا اور روٹی گرم نہیں ہوئی اور یہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ مردہ ہو گیا، اس میں مرچ کم پڑ گیا، اس میں نمک. یہ اچھا روزہ ہے تمہارا؟ تم نے تو گھر والوں کے لیے عذاب مسلط کر دیا. اچھا تم نے رمضان گزارا. اس لیے بالکل آرام سے روزہ رکھو. سحور کرنا اور افطار کرنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ. اللہ نصیب کرے آپ کو بھی مجھے بھی. وَلِهَذَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ وَالثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَثِّ عَلَى السُّحُورِ. اسی طرح صحیحین میں حدیث ہے، حضور پاک نے ترغیب دی ہے کہ سحری ضرور کیا کرو. وفي الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت. اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ سحری میں تم جو جہان کے الغم بلغم کھا جاؤ، مانا ہے کہ کچھ کھا لو تھوڑا سا، اور تاکہ آدمی خالی پیٹ بھی نہ رہے اور سنت رسول بھی ادا ہو جائے. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور. حضور پاک نے فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان میں فرق ہے کہ اہل کتاب سحور نہیں کرتے، وہ سحری نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری امت کے لیے سحری جو ہے وہ سنت ہے.
وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن اسحاق بن الطباع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن ابي عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور اكلة بركة فلا تضعوا ولو ان احدكم تجرى جرعة ماء فان الله وملائكته يصلون على المستصحرين. اب جناب فرماتی ہیں حضرت ابی سعید سے روایت ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری کا کھانا جو ہے کھانا بھی ہے برکت بھی ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو ساری کے وقت ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو. یہ بھی ساری ہو گئی, سنت پہ عمل ہو گیا, تم نے کچھ کھا لیا, تم نے کچھ پی لیا. آپ نے فرمایا کہ ساری کو نہ چھوڑا کرو, اگر کچھ نہ بھی ملے تو ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جو ہیں یصلون علی المستصحرین, ساری کرنے والوں پہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے انبیاء پر اپنے نبی پاک پہ صلوات بھیجی, لیکن اس کی امت جب ساری کرے تو اس پر بھی صلوات بھیجی. اور دوسری بات اللہ نے مومنوں کی صفت لکھا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مومن بندے ہیں وہ ساری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھا کرو کہ ساری بھی کرو اور استغفار بھی کرو. اب بھی جب اگر اللہ توفیق دینا اپنے گھر سے نماز کے لیے اٹھتے ہو تو جب آ رہے ہو راستے میں تو پڑھتا آیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. آدمی پڑھ لیتا ہے نا, شیطان کہتا ہے اب یہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا, میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تم صبح کرو یا شام کرو یا کسی جنگل میں جاؤ یا کسی گھر میں جاؤ 3 دفعہ پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پڑھ لے گا تو اس کو کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جب جانور جب کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے تو بندے کیا پہنچائیں گے. تو اس لیے ایک آدمی آیا نا, اس نے کہا حضور مجھے تو رات بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے یہ کیوں نہیں پڑھا تھا, اگر تم یہ پڑھ لیتے تو کبھی تمہیں تکلیف نہ پہنچتی. تو ایسی ایسی دعائیں میرے مدنی سرکار نے سکھائی ہیں کہ اگر آدمی یاد کر لینا تو بالکل اللہ کی رحمت کے قلعے کے اندر بند ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں عمل کرتے ہیں اور بڑا آسان ہے. اب دیکھو نا جی گھر جا رہے ہو درود شریف پڑھتے ہوئے چلے جاؤ, گھر جاتے جاتے کم از کم تم 200-300 دفعہ پڑھ لو. ابھی تم نے گھر تو جانا ہے نا, لیکن جناب نہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے اور پھر گپیں شروع کریں گے. ہاں جی ماشاء اللہ کیا حال ہے جی, آج آپ نے کتنے جھوٹ بولے ہو, کہے گا 1.5 لاکھ ہو, کہے گا میں نے تو 2.5 لاکھ بولا ہے. کال کرتے یار تم تو پیچھے رہ گئے. یہاں سے نکلیں گے تو کہے گا یار ذرا دیکھو نا عورت بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. اچھا چلو یار ادھر سے آتے ہیں پھر چکر کاٹ کے اچھی طرح دیکھتے ہیں. اب یہ حال ہو مسلمان کا تو پھر انا للہ پڑھو بس, اور تو پھر کچھ ہے نہیں ہمارے پلے میں, انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ بالکل ٹھنڈے دل سے سوچو بھی ایک لڑکی کھڑی ہے خوبصورت ہے, ہم جو اس کو تاک جھانک کر رہے ہیں, اگر ہماری بیٹی کھڑی ہو اور کوئی دیکھ رہا ہو بھئی آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر ہماری آنکھیں کسی کی بیٹی پہ اٹھ سکتی ہیں تو لوگوں کی آنکھیں بھی ہماری بیٹیوں پہ اٹھ سکتی. تو اس لیے ذرا تصور کر لیا کریں تو آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں, حیا والے کی تو جھک جاتی ہیں. ذرا سوچ لو کہ بھئی میں کسی کی ماں کو اگر گالی دوں گا تو کوئی میری ماں کو بھی گالی دے گا, میں کسی کے باپ کو ستاؤں گا تو کوئی میرے باپ کو بھی ستائے گا, اور میں کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے, میں نے اگلے دن ہی پڑھا تھا اخبار میں ایک آدمی نے لکھا کہ ایک آدمی انجینئر تھا, انجینئر ماشاءاللہ پڑھا لکھا انجینئر بڑے اعلیٰ عہدے پر, اور اس نے شادی جو کی نا جی اللہ معاف کرے تو بیوی نے اس کی ماں کے ساتھ دشمنی شروع کر دی, جیسے آج کل رواج ہے. آج کل تو پہلا سبق ہی یہ ہوتا ہے کہ بیوی گھر میں آئی پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ خاوند کو علیحدہ کرے, کہ بھی ماں سے بھی علیحدہ, باپ سے بھی علیحدہ, بہنوں سے بھی علیحدہ. وہ کہتے ہیں کہ بس جی اکٹھے نہیں رہنا چاہیے. یعنی جن لوگوں نے ساری زندگی اسے پیدا کیا, پالا پوسا, جوان کیا, اس بیوی کی کامیابی یہ ہے کہ ان سے چھین کے لے جائے. اور وہ بچی یہ نہیں سمجھتی کہ جو شوہر ماں باپ کا نہیں بنا وہ تمہارا بھی نہیں بنے گا.
ایک دن تمہیں بھی ٹھوکر مار کے اسی طرح ذلیل کرے گا جس طرح تم اس کے ماں باپ کو کر رہی۔ تو وہ جناب یہ ہوا کہ بیوی نے ستانا شروع کر دیا، وہ ماں سے روزانہ لڑے۔ ایک دن آیا تو بیوی رو رہی تھی کہ جی میری انگوٹھی کھو گئی ہے اور پتہ نہیں، اور گھر میں تو تھا کوئی نہیں، تمہاری ماں نے چوری کی۔ جناب اپنی بیوی کے دماغ خراب آ گیا ماں سے کہ تم نے انگوٹھی چوری۔ کہا بیٹا میں انگوٹھی چوری کر کے کیا کروں؟ اللہ کے بندے، میں اپنی بہو کی انگوٹھی چوری کروں؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اس نے کہا نہیں، اور گھر میں کوئی آیا؟ اس نے کہا وہ تمہاری بیگم کہیں رکھ کے بھول گئی ہوگی، انسان ہے، تم تلاش کرو۔ انہوں نے کہا نہیں بس تم نے انگوٹھی دی ہے، اور ماں کو بازو سے پکڑا اور دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ بھی اولاد ہے، دعا کرو اللہ رحمت کرے، دعا کرو جن کی اولاد ہے اللہ ان کو فرما برداری نصیب کرے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ بچہ دینا لیکن صالح اولاد عطا فرما۔ ماں بیچاری روتی رہی، پیٹتی رہی، گھر کے باہر بیٹھی رہی، اور اس کے بعد اٹھ کے غریب چلی گئی اور لوگوں کے گھر میں مزدوری کر کے جھاڑو دے کے روٹی کھاتی رہی۔ اور کہاں جائے، کہاں سر چھپائے غریب بوڑھی عورت؟ انجام یہ ہوا کہ جس نے وہ اخبار میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں باہر گیا ہوا تھا یورپ، کافی عرصے کے بعد میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اسٹیشن کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، برے حال میں ہے، اور سر پہ مٹی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے، ہمارا ہمسایہ ہوتا تھا، اور یہ تو انجینئر تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، شکل اس کی لگتی ہے۔ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میرے جو باقی مجھے لینے کے لیے رشتہ دار آئے تھے، انہوں نے کہا کیا غور کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ آدمی کو۔ انہوں نے کہا یہ ہاں بالکل تم نے ٹھیک پہچانا، یہ وہی ہے، اس نے ماں کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کر، اس نے ماں کو نکالا تھا کہ ماں بھیک مانگتی تھی، اللہ نے اس سے بھیک منگوا دی۔ اب اس کی بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی ہو گیا، پھر پاگل ہو گیا، پھر نوکریاں ختم ہو گئیں، جائیدادیں چلی گئیں، اب بیٹھا بھیک مانگ رہا۔ تو اس لیے اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے بڑا ادب کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے اور بے ادبی سے بچائے۔ یہ والدین کی دعا ایسی ہے کہ اگر وہ دل سے نکل جائے نا پھر اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ اور دیکھو بھائی آج کل یعنی بلکہ آج کل سمجھدار لوگ جو ہیں نا جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شادی کرو تو پہلے دن جی بیٹے کے لیے علیحدہ شوکے کا انتظام کرو، علیحدہ وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کل جو ہم نے بے عزت ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے علیحدہ کر دو، ختم۔ گویا ہم لڑکی شادی کر کے نہیں ہے، ہم نے لڑکا دیا ہے۔ بس پہلے دن سے یہ سمجھ لو کبھی باپ بیٹا گھر آ گیا مل جائے گا تو مہربانی، نہیں ملے گا تو مہربانی، بس ٹھیک۔ بہتر ہے کہ کل جو ہمیں بے عزت کر کے نکلے، اس سے بہتر ہے کہ آج ہم شادی سے وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کا ہم نے فلیٹ علیحدہ بنا دیا، گھر علیحدہ بنا دیا، بچھا دیا، بیٹا بس آپ اپنے گھر میں۔ ورنہ ایمان سے کہو وہ ماں باپ کبھی چاہتے ہیں کہ جو خوشیاں دیکھنے کا وقت آیا ہے اب بیٹا ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے؟ حالات ہیں، حالات کا جبر ہے، وہ جانتے ہیں کہ کل بیٹے نے یہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے گھر میں رکھا تو ساس کی بے عزتی ہوگی، باپ کی بے عزتی ہوگی، صبح و شام جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ بہتر ہے بھائی علیحدہ کر دو، پہلے دن صبر کر لو۔ اچھا اب جو لوگ بیچارے کٹھے رکھتے ہیں وہ پھر وہ اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے بچے دے دے تو وہ آدمی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوتے۔ بعض علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد تو اصل راس المال ہے نا، اس کے بچے جو ہیں وہ نفع ہے، تو آدمی کو نفع تو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا۔ اصل مال تو اصل مال ہوا، نفع آدمی کو اصل مال سے زیادہ مال۔ اب ماں باپ دادا دادی جو ہیں وہ بچوں کے اندر اٹکے ہوئے ہیں، وہ کہتے چھوڑو نکلو باہر، ہم نہیں رہتے ہیں آپ کے ساتھ، جا رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور ہمارے اعمال، ہماری سیئات، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ بیوی نافرمان ہے،
بیٹا نافرمان ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، اضطرابات ہیں، ایک جماعت میں ٹکڑے ہیں، ایک مسجد میں امام اور مؤذن کی آپس میں نہیں بنتی، ایک مدرسے کے 10 طالب ہیں آپس میں نہیں بنتی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا قہر ہے۔ وَيَلْبِسُكُمْ مَشِيَانْ بَاسَكُمْ وَيَلْبِسُكُمْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ، اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو بعض سے ٹکرا دوں گا، تفرقے پڑ جائیں گے تمہارے درمیان، کہیں زبان کا جھگڑا، کہیں قوم کا جھگڑا، کہیں برادری کا جھگڑا، کہیں علم کا جھگڑا، اور کہیں رنگ کا جھگڑا، کہاں امیر غریب کا جھگڑا۔ یہ سب اللہ کا قہر ہے، عذاب ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ٹلے گا کیسے؟ جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ کے دروازے پہ گر جائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، رحم فرما دے گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پانی کا گھونٹ بھی مل جائے تو کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر۔ وقد ورد فی الترغیب للسحور حدیث کثیرۃ تاولوا بجرات من ماء تشبہا بالآکلین ویستحب تاخیر الی وقت انفجار الفجر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحور کے لیے بہت ساری احادیث مبارک آئی ہیں، چاہے کہ تمہیں اگر گھونٹ پانی کا بھی مل سکے تو اس پر بھی افطار کرو، اور افطاری کا وقت کب تک ہے؟ جب صبح صادق نکلے، بس سحری ختم۔ كما جاء في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قال انس قلت زيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیۃ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک کے ساتھ سحور کیا، ثم قمنا الى الصلاه، پھر ہم نماز کے لیے اٹھے۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحور کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا؟ یعنی ساری کر رہے تھے، اذان ہو گئی، اب اذان کے لیے پھر نماز کے لیے چل پڑے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی سحری اور اذان، انہوں نے کہا جیسے 50 آیتیں پڑھنے کی دیر، یعنی اتنی دیر پہلے بند کر دیا گیا، ساری چھوڑ دی گئی، تو اتنا فرق ہوا، اتنا۔ اس لیے علماء نے لکھا، یاد رکھو کہ نہ افراط کرو نہ تفریط کرو۔ کیا مانا؟ بعض لوگ ابھی ساری کرنے میں 20 منٹ 25 منٹ کا وقت ہے تو کہتے چھوڑو جی چھوڑو بند کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ یہ ہے کہ بالکل صبح صادق بھی نکل آئی ہے، کہتے ہیں اذان، اور کہتے ہیں جی جب تک اذان ہو رہی ہے اس وقت تو کھا لو۔ وہ اللہ کے بندے، اچھا جب غروب سورج ڈوبتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، افطار تم اذان کے درمیان بعد میں کرتے ہو یا اللہ اکبر پہ کر لیتے ہو؟ ہاں جی، اللہ اکبر کیوں؟ اذان یعنی سورج ڈوبنے کے بعد شروع کرتے ہیں یا ابھی تھوڑا تھوڑا ڈوب رہا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں؟ تو مانا یہ ہے کہ سورج ڈوبا اور اللہ اکبر۔ اچھا اسی طرح جب صبح کی اذان ہوگی تو صبح صادق کے بعد شروع کریں گے یا صبح صادق ہوتے ہوئے شروع کرتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اذان سے بھی 2-4 منٹ پہلے آدمی احتیاطاً بند۔ ہاں ایک مجبوری ہے، نیند نہیں کھلی، اٹھا کھا رہا ہے، اذان اللہ اکبر ہوئی، بس روک، تاکہ بلا وجہ اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق دیں، ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، دوستوں کو، سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ جی تحیت المسجد کے جو نفل ہیں، بات سمجھیں بھائی، سب سے پہلے اگر آپ کعبے میں آئیں تو تحیہ یہ ہے کہ طواف کریں، اگر طواف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھیں، سمجھ آ گئی بس۔ اچھا اب یہ ہے کہ تم آئے کعبہ شریف میں، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تو تم 2 رکعت پڑھ لو، اگر فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اب صرف 2 رکعت سنت پڑھو، سمجھ آ گئی؟ اب تحیت المسجد کی کوئی ضرورت نہیں، 2 رکعت سنت جو پڑھو گے تو تحیت المسجد بھی اسی میں ادا ہو جائے گی۔ اب آپ نے صرف اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، اس کے بعد فرض پڑھنے ہیں، تو یہ جو 2 رکعت سنت فجر والی پڑھو گے تحیت المسجد اسی میں آ جاتی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور دعا کریں جتنے فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھی ایک طالب تھے اسحاق، آج فوت ہو گئے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، سوڈان کے حبشہ کے تھے، بہت پرانے طالب تھے، اور ماشاءاللہ اب تو وہ عالم تھا،
اور ساری زندگی اللہ کے حرم میں صرف علم کے لیے گزار دی، نہ گھر نہ جگہ نہ کوئی بات، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العالی کبھی ہم 3 دفعہ کہتے ہیں، کبھی ہم 5 دفعہ کہتے ہیں، کبھی امام نے زیادہ دیر کر دی تو زیادہ کہے گا، کوئی بات نہیں، جتنا نصیب ہو جائے، 1 دفعہ بھی کہہ دو تو کافی ہو جاتا ہے۔ میداد جو ہے جی میں نے بتایا تھا کہ یہ 600 ہجری میں شروع ہوا ہے، مظفر نام کا کوئی بادشاہ گزرا ہے، اس نے شروع کیا تھا۔ بہرحال اچھا جی، داڑھی پہ خضاب لگانا جو ہے سیاہ رنگ کا منع ہے، خالص سیاہ رنگ کا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر خالص سیاہ نہ ہو، یاد رکھو، یعنی آپ سیاہ خضاب میں مہندی بھی ملا لیں تو وہ دور سے تو آپ کو سیاہ نظر آئیں گے، لیکن سیاہ نہیں ہوتے، قریب دیکھیں گے تو سرخی مائل ہوں گے، تو ایسا سیاہ خضاب جو ہے وہ جائز ہے۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں سیاہ بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں جو کہ حدیث مبارک میں لفظ ہیں کہ غیر الشیب ولو بشیء، حضور نے فرمایا کہ اپنے داڑھی کے رنگ کو بدلو چاہے کسی چیز سے بھی بدلو، تو وہ کہتے ہیں اس میں عام ہے، کالا لگاؤ، مہندی والا لگاؤ، کوئی لگاؤ، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ سیاہ نہ لگائیں بلکہ مہندی ملا دیں، بنڈی کلر لے لیں اور کوئی رنگ لے لیں، مہندی والا، ہنا والا، سرخی والا، تاکہ خالص سیاہی نہ ہو، وہ دور سے خالص سیاہ نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کاغذ ہے یہ کب سے چلا ہے مجھے نہیں پتا، پہلے دور میں فیکٹری نہیں تھی، سابقہ کتابوں کا کاغذ کہاں سے آیا تھا؟ تم تحقیق کرو، جن نے کتابیں چھاپی ان سے پوچھو، یہ میرے ذمہ ہے کہ کہاں سے کاغذ آیا، کس فیکٹری سے بنا۔ خدا کے بندے، ابتدا کے اندر لکڑیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، ابتدا میں پتھروں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، ابتدا میں ہرن کے کھال کو رنگ کے صاف کر کے اس پہ خط لکھا جاتا تھا، بادشاہوں کے فرامین بھی ہرن کی کھالوں پہ ہوتے تھے۔ پھر جیسے جیسے دور ترقی کرتا گیا چیزیں بنتی گئیں تو ایجادات ہوتی گئیں، تفاصیل آتی گئی۔ اب میں نمبر وار ڈھونڈوں کہ وہ فیکٹری کہاں تھی۔ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیہ کا ہمارے ملک میں جو پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یاد رکھو کہ یا حرف ندا ہے، یا سے ہم پکارتے ہیں کہ یا اللہ، یا ربا، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم۔ اب اسی سے اگر ہم پکاریں گے یا رسول، یا نبی، تو اللہ کی اس ندا میں شرک کا اندیشہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی اپنے ملک میں پڑھ رہا ہے یا نبی سلام علیہ کا، اور ذہن میں یہ ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ فرشتوں کے ذریعے حضور کو پہنچا دیں گے، میرے صلاۃ والسلام پہنچ جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ اس عقیدے سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں، میں جو یہاں سے پکار رہا ہوں، میری پکار حضور سن رہے ہیں، اور میری پکار سن کے ابھی حضور یہاں تشریف لائیں گے ہماری مجلس میں، تو یہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی نے حج کیا تھا مگر قربانی نہیں دی تھی، تو مجھے کیا پتا اس نے حج کون سا کیا تھا۔ اگر حج مفرد تھا، مکے میں رہنے والا تھا، یا رمضان میں آ گیا تھا، اس پہ تو قربانی ہوتی ہی نہیں۔ اگر حج قران تھا، تمتع تھا، پھر قربانی نہیں دی تو اب 2 بکریاں دینی پڑیں گی، ایک وہ جو نہیں دی تھی، ایک اس وقت نہ دینے کا جرمانہ کہ احرام بغیر دیے ہوئے کھول دیا۔ تو بہرحال یہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ایک آدمی کو احتلام ہو گیا مگر اس کو پتہ نہیں چلا، تو اس نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، طواف بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، بعد میں اسے پتہ چلا، تو اب یہ ہے کہ غسل کرے اور وہ نماز لوٹائے، وہ نماز ادا نہیں ہوئی کیونکہ اس نے حالت جنابت میں پڑھی ہے۔ تبلیغی والے کہتے ہیں کہ 1 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، تو تم نے اللہ کے ثواب پہ کوئی تالے لگوائے ہوئے ہیں نہ، تمہارے پاس کوئی چابی ہے خدا کے ثواب کو بند کرنے کی؟
اللہ نے جو فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو جتنا 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 کسی کے لیے بڑھا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک کھجور کا دانہ جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو، اگر خلوص سے نیت سے خیرات کرو تو اللہ احد پہاڑ جتنی بڑھا کے تمہیں ثواب دیں گے۔ تو بھائی اللہ کے ثواب پہ تم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی۔ جیسے یہاں 1 کا لاکھ، مسجد الحرام میں بھی 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ، لیکن بعض علماء نے فرمایا یہ 1 لاکھ نہیں ہے، یہ 1 لاکھ ہے مقابلے 1000 کے، یعنی مسجد نبوی میں پڑھو تو 1000 اور مسجد الحرام میں پڑھو تو 1 لاکھ، تو 1 لاکھ ضرب 1000 کتنی بنے گا؟ اب ضرب تقسیم آپ کرتے رہے، میں تو مولوی آدمی، مجھے تو حساب آتا نہیں، میں تو اگلے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں بغیر حساب کے معاف کر دینا۔ اور دنیا میں ہمارا گزارا ویسے ہی بغیر حساب کتاب کے ہوتا ہے، کپڑے کوئی لے آتا ہے، رومال کوئی لے آتا ہے، ہم تو بغیر حساب کتاب کے کھانے والی مخلوق ہیں، مجھے تو حساب آتا نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ یہاں بھی بے حساب بخشے اور آگے بھی بے حساب بخشے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہر کلمے پڑھنے والے کو۔ دعا سب مسلمانوں کے لیے کیا کریں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے، ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا یہ پتہ مسئلے پوچھتا کون ہے؟ جو کبھی دین کا کام نہ کرے۔ شرط لگا لو، ہمارے مسجدوں اور مدرسوں کے چندے پہ جی مولوی چندے کھا جاتے ہیں جی، توبہ جی، کیا جناب، بالکل کوئی ایمان ہے جی ان کا؟ اچھا جی میں نے کہا آپ نے کتنی دیے تھے جی؟ اعتراض وہی کرے گا جس نے کبھی دھیلا نہ دیا ہو، جو دینے والا ہے وہ کیوں اعتراض کرے؟ اس نے تو دیا ہوا ہے، اگر مولوی صحیح خرچ کرے گا الحمدللہ، نہیں کرے گا قیامت میں پکڑا جائے گا۔ ہمارے دینے میں ہمارا کیا گیا؟ ہم نے تو دیا اللہ کے لیے، آگے اگر کوئی ٹھیک خرچ کرے گا الحمدللہ، غلط کرے گا خدا کو جواب دے گا۔ اعتراض کون کرے گا؟ جس نے کبھی دھیلا نہ دیا ہو جی چندے کھا جاتے ہیں، وہ دیکھو جی مسجد کا پیسہ کھا گئے وہ، اچھا جی آپ نے حضرت کتنی دیے تھے؟ آپ نے دیا تھا۔ اس لیے تبلیغی جماعت پہ اعتراض کون کی؟ آپ نے کتنے دن لگائے ہیں؟ بس اللہ کے بندے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، دعا کرو اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اللہ جتنی جماعتیں دین کا کام کرتی ہیں اللہ سب کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو آدمی، میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے جو بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے نا، ہمارے لیے وہ بھی سر کا تاج ہے کہ پھر بھی کسی کو اللہ کے دین کی بات تو بتلا رہا ہے۔ جو بھی کہیں دین کا کام کر رہا ہے اس کو آنکھوں پہ رکھو، اس کے گناہوں پہ نظر نہ ڈالو، کچھ نیکیوں پر بھی نظر ڈالو۔ شیطان کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ سائی کرنے کے دوران ایک چکر دوڑنا بھول گیا تو پورا کر لو، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر نہیں بھی پورا کیا تو دم نہیں پڑتی، چونکہ 6 تو ہو گئے تھے نا۔ میں پہلی دفعہ مکہ مکرمہ آیا کراچی سے، مگر بغیر احرام کے آیا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد تنعیم سے میں نے عمرہ کیا، تو عمرہ تو تم نے کر لیا، دم تمہیں دینی ہوگی۔ جب کراچی سے آئے تھے تو تم ایئرپورٹ سے احرام باندھتے۔ پرفیوم لگانا، الکوہل ہو تو نہ لگائیں، الکوہل نہ ہو تو لگائیں۔ زمین گول ہے، آپ دیکھ لیں، اگر گول ہوتی آپ اب تک نیچے نہ آ گئے ہوتے۔ نہیں، اگر زمین جو چکر لگا رہی، ابھی جو ہم اوپر بیٹھے ہیں دوسرے چکر پہ کہاں ہوں گے؟ ہاں جی نہیں، آخر مجھے سمجھا، میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوں سینس وینس، میں جٹ آدمی، مجھے سیدھی بات سمجھیں۔ اب پانی ہمارا نیچے ہے، جب زمین یوں چکر لگائے گی تو پانی اوپر، کنویں الٹے، نہر اوپر چل رہی ہے، جب چکر یوں لگے گا تو نہریں نیچے اور نیچے والی سطح اوپر، یعنی ہمارا سر نیچے اور ٹانگیں۔ جب یہ ہو جائے پھر میں مان لوں گا تمہارا فلسفہ۔ جس دن تم ایسے ہو جاؤ نا، اچھا کعبہ شریف جہاں تک کھڑا یہیں تھا یا الٹا بھی ہو جاتا ہے؟ تو گول ہونے کا اور چکر لگانے کا کیا معنی ہے؟ زندوں کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے اگر کسی نے وصیت کی ہے، ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تبلیغ جماعت کا اجتماع ہے، بالکل اجتماع اچھا ہے، اللہ پاک کامیاب فرمائے اور اللہ اس کے اثرات پوری دنیا میں جاری کرے۔ اچھا جی، ان کی جماعت جہاد میں بھی شامل ہے، یہ وہ جہاد نہیں کر رہے، گھر چھوڑ کے دین کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ جہاد نہیں۔
جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ وہ جتنی کریں تم اتنی تو کرو، اگلا پھر ان کو سمجھا دینا نا۔ جتنا جہاد وہ کر رہے ہیں تم 40 دن ان کے ساتھ لگا کے اگلا جہاد ان کو سکھا دو، تاکہ کمی ہے ان میں تو پوری ہو جائے۔ خادم الحرمین کی تعریف کرتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بادشاہ کی تعریف کرے۔ ہم تو بالکل تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرنے کو حق سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں قرآن و سنت کا نام ہے۔ تم شکایت کر کے جتنا ہے اس کو بھی مٹانا چاہتے ہو تو اپنی آخرت کا فکر کرو۔ پوری دنیا میں کہیں قرآن و سنت کا قانون ہے؟ ایمان سے کہو۔ اسی اسلام کے ملک میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا قانون ہے، یہاں ہے۔ اللہ ان کو قائم رکھے اور اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اگر ان میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ ہدایت دے اور زیادہ سے زیادہ ان کو دین کے کام کی توفیق دے، اور اللہ ہر فتنے سے بچائے۔ یہ پاگل ہوتے ہیں لوگ، فتنہ کرتے ہیں کہ ان کو ابھارا جاتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تاکہ جو دین ہے یہ نہ رہے۔ حضرت عمر کے حصے میں جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو وہ اس زمانے کے مطابق ہے، جب یہ زمانہ ہے اس زمانے کے مطابق۔ باقی یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ کا زمانہ تابعین نہیں لا سکے تو آپ کیسے لے آئیں گے؟ حضرت عمر ابو بکر کا زمانہ نہیں لا سکے، حضرت عثمان عمر کا دور نہیں لا سکے، حضرت علی عثمان کا دور نہیں لا سکے۔ حضور نے جو فرما دیا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے افضل میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ تابعین، پھر تو روز بروز چیزوں میں ابتری آئے گی، کمی آئے گی۔ باقی اگر کوئی درس پہ تعلیم پہ تنخواہ لے تو جائز ہے، جب جائز ہے تو اعتراض کرنے کا مسئلہ ہی نہیں، کوئی لیتا ہے نہیں لیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، سوال جواب کے ساتھ تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ رفع دین نہ کیا، بالکل موطا امام مالک میں حدیث ہے، صحابی نے کہا کہ میں آپ کو حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، نماز پڑھی اور صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر کہیں نہیں اٹھائے، تو دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک دونوں کی نمازیں قبول فرمائے۔ تم اس پر زور لگاؤ جو بدبخت باہر کھڑا نماز نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے ان کو پڑھنے دو، ان کو نہ لڑاؤ۔ جو جیسے پڑھ رہا ہے نا ان کو پڑھنے دو، اللہ قبول کرے۔ ہاں بالکل قرآن و سنت کا قانون ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عدالت میں جاؤ گے بالکل قرآن و سنت کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، قصاص ہوگا، سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق قاضی نے یہ حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور بالکل ہم رات دن دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ دین کے نام پہ مخالفت کریں اللہ ان کو سمجھ دے، عقل دے۔ فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے الحمد پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل فقہ حنفی کے مطابق نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ فقہ حنفی والے اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے۔ عشاء سے پہلے بھی 2 سنت بھی جائز ہے، 4 بھی جائز ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تکلیف کیا ہے آپ کو؟ یہ تو ترمذی شریف میں کتاب الصلاۃ اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں ساری حدیثیں، یہ کوئی بات ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں محمدی ہوں، اور پھر یہ کیوں نہ کہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، بس ہاں جی، تو اللہ کا کیوں نام چھوڑ دیں؟ یہ کوئی بات ہے کہ بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں میں پاکستانی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں رہے؟ اللہ کے بندے عقل کرو، یہ تو ایک پہچان ہوتی ہے کہ آپ سے یہاں کوئی پوچھے گا آپ کہیں گے میں پاکستانی ہوں، اگر پاکستان میں آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کہیں گے جی میں پنجابی ہوں یا میں سندھی ہوں یا میں بلوچی ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ پاکستانی نہیں رہے۔
اگر آپ پنجاب میں کھڑے ہوں، آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کون ہیں، آپ کہیں گے جناب میں خاکوانی ہوں، گردیزی ہوں، گیلانی ہوں، قریشی ہوں، تو اس کا مطلب ہے اب آپ پاکستانی اور پنجابی بھی نہیں رہے۔ اللہ کے بندے، یہ تو پہچان ہوتی ہے، یہ بات تھوڑی ہوتی ہے کہ حنفی کہنے سے نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں رہا، یا وہ محمدی نہیں رہا، یا وہ سنت پہ نہیں رہا۔ جوں جوں قریب جاؤ گے پھر پہچان سکڑتی جائے گی، دور جاؤ گے تو پہچان ایک ہوگی۔ اب ہم کافر ملک میں ہوں، کوئی پوچھے جی آپ کون ہیں، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ عربی ہیں، اجمی ہیں، کون ہیں، ہم کہیں گے جی ہم مسلمان ہیں بس۔ وہاں چونکہ سب سے بڑی پہچان کام آئے گی اسلام اور کفر کی۔ اب مسلمان جب پوچھے گا جی آپ کون ہیں، اب اس کو ہم جی مسلمان ہیں، وہ کہا کہ جی مسلمان تو آپ ہیں حضرت، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو پوچھا آپ کون ہیں، آپ کہیں گے جی میں پاکستانی ہوں، میں بنگالی ہوں، میں برمی ہوں، میں ہندی ہوں۔ اچھا اب اگر خود پاکستان میں ہوں تو پھر اگلا سوال پیدا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی عزت کا فیصلہ فرما۔ اللہ